لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ میرے شوہر نے کویت میں شادی کی ہوئی ہے، 11 سال کے بعد مجھے پتہ چلا ہے، میرے پاس پاکستان میں 3 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے آتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اس کو چاہیے کہ جتنا اس بیوی کو وقت دیتا ہے اتنا پہلی بیوی کو بھی وقت دے۔ اگر انصاف نہیں کرے گا تو قیامت میں فالج زدہ اٹھے گا۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابندی نہیں تھی، اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے نوبہ بنایا ہوا تھا کہ یہ دن فلاں بیوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے 5 منٹ 10 منٹ، لیکن رات وہاں گزارتے تھے جس کی باری تھی۔ یہ ظلم ہے کہ تم کویت میں بیٹھے رہو، بیوی پاکستان میں پڑی رہے، کیونکہ تمہیں تو وہاں بیوی مل گئی، پھر وہ کیا کرے، وہ بھی وہاں کوئی شوہر ڈھونڈ لے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، یہ بے غیرتی برداشت کر سکتے ہو، یا پھر جان چھڑاؤ، اس کو طلاق دے دو، قصہ ختم، وہ جا کے بیچاری اپنی کوئی دوسری شادی کر دے۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بیوی تیری ہے اور 3 سال وہ اکیلے رہتی ہے۔ میری شادی 1 سال پہلے ہوئی، مجھے نہیں پتا، میرے شوہر کو کوئی عورت پسند تھی، ایک بچہ بھی ہے، لیکن میرے سسر نے زبردستی کی میرے شوہر پر۔ اب میرا ایک بچہ بھی ہے، لیکن میرا شوہر اس غیر عورت سے ملتا ہے۔ ملنے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، تم جتنی چڑا ہوگی نا وہ اور ملے گا، بدلہ ایک دن انجام یہ ہوگا کہ طلاق لے کے گھر جاؤ گی۔ ملتا ہے، دفع ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو وہ بھی۔ اگر اس کی بیوی ہے تو شریعت نے اس کو 4 کی اجازت دی ہے، اس میں چڑنے کی کون سی بات ہے۔ اور خاص طور پہ یہی ہمارے ملک میں جو ہندوؤں کی رسم ہے نا جی، کہ پہلی بیوی دوسری کو دشمن سمجھتی ہے، یہی بات ہے جو گھر تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں دیکھو عرب میں 4 بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان یہ، میں نے ایسے گھر بھی میں جانتا ہوں کہ ایک بیوی کے بچے دوسری پالتی ہے، اس کے بچے یہ پالتی ہے، اس کے بچے اسی دوسری ماں کو ماں کہتے ہیں، اس کو ماں ہی نہیں کہتے۔ سب کا لباس برابر، سب کی رہائش برابر، سب کا خرچہ برابر، آنا جانا برابر۔ اگر کبھی حج پہ ہیں، سب کے سامنے بیٹھ کے قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا قرعہ نکلے گا اس کو لے کے جائیں گے۔ تو کیوں لڑائی ہو؟ میری بیٹی لڑائی شڑائی چھوڑ دے، بلکہ تم خاوند کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو کے پیش آؤ، اور اس کے آنے سے پہلے تھوڑا سا میک اپ شیک اپ شگار بھی کیا کرو۔ یہ تو نہیں جب وہ گھر میں آئے تو دیکھے ایک ڈائن بیٹھی ہوئی ہے، تو اب وہ دوسری بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے۔ اسی لیے کیوں لوگ نعوذ باللہ طوائفوں کے پاس جاتے ہیں؟ وہ کوئی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، جن کی شکل اگر آپ دل کو دیکھیں تو آپ کو تھوکنا بھی پسند نہ آئے، ان کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بن سنور کے تیار ہو کے خاوند کے مرد کے ساتھ خوش کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال۔ اور گھر کی بیوی تو جاؤ تو لڑتی ہے، آج نسوار نہیں ہے، آج آٹا نہیں ہے، آج بچوں کا کھانا نہیں ہے، آج دودھ نہیں ہے۔ اب وہ باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے، آگے اس نے فرش پکڑا دی، جاؤ بازار پہلے سودا لے کے آؤ۔